السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل بے رنگ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں فائنلی وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا ڈرامے کے ریگولر ویورز کو بے چینی سے انتظار تھا۔ عفان اور اینی فائنلی ایک ہو ہی جاتے ہیں۔ فاخرہ بیگم، جس کا خیال تھا کہ عفان میری مرضی کے خلاف جا کے کبھی بھی اینی سے نکاح نہیں کر سکتا، اس بار ان کی یہ غلط فہمی ختم ہونے والی ہے۔ اور سب سے زیادہ برا تو آئمہ کے ساتھ ہونے والا ہے، جو دلہن بنی تیار بیٹھی ہے عفان کے ساتھ نکاح کے لیے۔ دونوں ماں بیٹی نے بہت پاپڑ بیلے، بہت ڈرامے کیے کہ ایک دفعہ فاخرہ بیگم عفان کو کسی طرح سے فورس کر کے بلیک میل کر کے اس کا نکاح آئمہ کے ساتھ کرا دیں، اس کے بعد عفان کو اپنی مٹھی میں لینا آئمہ کا اپنا کام ہے۔ دردانہ پوری پلاننگ کر کے رشتے والوں کو گھر بلواتی ہے اور اپنی بہن سے کہتی ہے کہ آپ کے بیٹے تو میری بیٹی کے ساتھ شادی سے انکاری ہیں، تو کیا میں اسے ساری زندگی گھر بٹھا کے رکھوں گی؟ اور دوسری طرف آئمہ کو بھی سکھا دیتی ہیں کہ جیسے ہی باجی گھر پہنچیں تم نے بے ہوشی کا ڈرامہ کرنا ہے، اور بے ہوشی میں آئمہ یہی بولتی رہتی ہے کہ عفان مجھ سے شادی کر لو، مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، میں تمہارے بغیر کیسے جیوں گی؟ کیونکہ دردانہ اور آئمہ نوٹ کر رہی تھیں کہ جب بھی آئمہ اور عفان کی شادی کی بات آتی ہے باجی ٹال دیتی ہیں کہ ہو جائے گی شادی، کیونکہ گھر میں آلریڈی اتنے مسئلے مسائل چل رہے تھے کہ باجی کا دھیان آئمہ اور عفان کی شادی کی طرف جاتا ہی نہیں تھا۔ تو شادی جلد کروانے کے لیے دردانہ اور آئمہ نے جو پلان سوچا آخر وہ کارآمد ثابت ہوا، کیونکہ فاخرہ بیگم جب یہ سب دیکھتی ہیں تو اعلان کر دیتی ہیں اپنے گھر پہ کہ اس جمعے کو عفان اور آئمہ کا نکاح ہے، اور عفان کو سختی سے کہہ دیتی ہیں کہ تم اپنی ماں کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتے۔ اب عفان جب دیکھ لیتا ہے کہ ممی مجھے وقت نہیں دے رہی تو وہ اینی اور اس کے پیرنٹس سے کہتا ہے کہ ہمیں نکاح فوراً کرنا ہوگا، میں نہیں چاہتا کہ گھر پہ مزید کوئی ہنگامہ آرائی ہو۔ تو عین اسی جمعے جب اس کا آئمہ کے ساتھ نکاح فکس ہوتا ہے، عفان مولوی صاحب کو لے کے اینی کے گھر پہنچ جاتا ہے، جو بہت ہلکی پھلکی سی تیار ہوتی ہے اور بہت سادگی سے دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف آئمہ اور دردانہ بیٹھی پلاننگز میں مصروف ہوتی ہیں۔ آئمہ کہتی ہے ممی ایک دفعہ میرا نکاح ہو جائے، سب سے پہلے تو اس اینی کو اور پھر اس کی بہن ایمل کو اس گھر سے نکال باہر کرنا ہے، اور اس کے بعد میں بن جاؤں گی اس گھر کی ملکہ۔ دردانہ کہتی ہے کہ فاخرہ باجی کا بھی کچھ کرنا ہوگا، جو بڑی مغرور ہیں اور اس گھر کی خود کو ملکہ کہتی ہیں۔ تو آئمہ اپنی ماں کو یقین دلاتی ہے کہ آپ فکر ہی نہ کریں، بہت جلد فاخرہ خالہ کی جگہ پر آپ اس گھر میں حکم چلائیں گی، اور فاخرہ خالہ بالکل ویسے ہی آپ کے ہر حکم کی تعمیل کریں گی جیسے ابھی تک وہ آپ پر اپنا حکم چلاتی آئی ہیں۔ تو دردانہ اپنی بیٹی کو سمجھاتی ہے کہ سب سے پہلے تو تم نے عفان کو اپنی مٹھی میں قابو کرنا ہے، کہ تم کہو دن ہے تو وہ کہے دن ہے، تم کہو رات ہے تو وہ کہے رات ہے۔ دونوں ماں بیٹی دن کی روشنی میں خواب سجانے میں تیار ہوتی ہیں، جبکہ انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ ان کی دنیا تو اجڑنے والی ہے۔ اور دوسری طرف فاخرہ بیگم جو اپنے بیٹے کی خواہش کے خلاف جا کے اس آئمہ سے اپنے بیٹے کا نکاح کروانا چاہتی ہیں، انہیں تو خبر بھی نہیں کہ یہ دونوں ماں بیٹی اپنے دل میں اس کے لیے کتنی نفرت رکھتی ہیں۔ یقیناً آنے والی ایپیسوڈز میں فاخرہ بیگم پر ان کی نفرت بھی عیاں ہونے والی ہے۔ فی الحال تو نکاح کے موقع پہ سبھی بہت پریشان ہوتے ہیں کہ اتنا وقت گزر گیا، سب مہمان بھی آ گئے، لیکن عفان کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ فاخرہ بیگم شہریار سے کہتی ہیں کہ اسے کال کر کے فوراً آنے کا کہو، تو جیسے ہی شہریار عفان کو کال ملاتا ہے، اتفاق سے عفان اور اینی کا تب تک نکاح بھی ہو چکا ہوتا ہے۔ اب شہریار کہتا ہے کہ ممی بہت غصے میں ہیں، فوراً گھر پہنچو، تو عفان کہتا ہے کہ بس ابھی پہنچنے والا ہوں۔ فاخرہ بیگم کو اسی دوران یاد آتا ہے کہ عفان شہریار کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اس نے کوئی پراپرٹی ایمل کے نام کی ہے۔ فاخرہ بیگم کو غصہ تو عفان کا ہوتا ہے، نکل شہریار پہ جاتا ہے کہ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر آخر ایمل کے نام پراپرٹی کیوں کی؟ میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے بچے میرے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں۔ اور شہریار نے ایمل کے نام جو پراپرٹی کی ہے، اتفاق سے اس بات کا ایمل کو بھی نہیں پتہ۔ اب یہ راز تو بعد میں کھلے گا کہ کیا یہ پراپرٹی محبت میں ایمل کے نام کی گئی ہے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی سازش ہے، دو نمبر طریقے سے شہریار نے کوئی پراپرٹی حاصل کی ہے اور اپنے نام کرنے کی بجائے اسے فی الحال ایمل کے نام کر دیا ہے۔ بہرحال عفان اینی کو اپنے ساتھ لے کے اسی ہال میں پہنچ جاتا ہے۔
جہاں پہ آئمہ دلہن بنی اس کے انتظار میں بیٹھی ہے اور باقی سب گھر والے بھی وہیں پر موجود ہیں، اور وہاں جا کے اپنی ممی کو بتاتا ہے کہ میں نے اور اینی نے نکاح کر لیا ہے۔ فاخرہ بیگم کے تو پاؤں تلے سے جیسے زمین ہی سرک جاتی ہے، وہ تو ہکا بکا رہ جاتی ہیں کہ پورے خاندان والے جمع ہیں، ان کی بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی جمع ہیں، اور عفان سب کے درمیان میں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آخر وہ کس منہ سے پوری دنیا کو فیس کریں گی؟ ان کے سوشل سرکل میں ان کی اتنی عزت ہے جو عفان کی اس حرکت کی وجہ سے تار تار ہونے والی ہے۔ اور ایسا ہی کچھ حال آئمہ اور دردانہ بیگم کا ہوتا ہے، ان کی تو ہوائیاں ہی اڑ جاتی ہیں۔ یہ بات تو ان لوگوں نے خواب میں بھی نہیں سوچی تھی کہ عفان اس طرح سے اینی کے ساتھ نکاح کر کے ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ آئمہ کو تو ایسے ڈرونے خواب آتے تھے، اور جب وہ نیند سے جاگتی تھی تو شکر ادا کرتی تھی کہ یہ خواب ہے، لیکن یہ خواب آج حقیقت بن کے اس کے سامنے کھڑا ہے۔ اسے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آتا کہ قسمت اس کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کر سکتی ہے۔ عفان بہت محبت سے اینی کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ اب یہ میری بیوی ہے اور اس کی عزت کرنا سارے خاندان پر فرض ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی عزت نہیں کریں گے تو مجبوری کے تحت مجھے اپنی بیوی کو لے کر کہیں الگ شفٹ ہونا ہوگا۔ تو ناظرین، نیکسٹ ایپیسوڈ میں اب یہ پاسبل ہے کہ آئمہ جب یہ سب دیکھے تو وہیں پر رونا دھونا مچا دے، بے ہوش ہونے کے ڈرامے بھی کرے، یا ہو سکتا ہے سچ مچ بے ہوش بھی ہو جائے۔ فاخرہ بیگم جب آئمہ کی ایسی حالت دیکھیں تو ایمرجنسی میں شہریار سے ہی کہیں کہ تمہیں اسی وقت آئمہ سے نکاح کرنا ہوگا۔ تو ایسے میں ایمل کی حالت بھی خراب ہونا شروع ہو جائے گی کہ اس کا کیا قصور ہے کہ اس کا بنا بنایا گھر خراب کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی اینی کی غلطی کی وجہ سے۔ اسے تو اپنی بہن اینی سے مزید نفرت محسوس ہوگی، اور شہریار بھی اس نکاح کے لیے آرام سے تو تیار نہیں ہوگا، لیکن فاخرہ بیگم یقیناً ایموشنلی بلیک میل کر کے اسے راضی کر ہی لیں گی آئمہ کے ساتھ نکاح کے لیے، کہ تمہاری بیوی تو پہلے بھی ہمیں اولاد کی خوشخبری نہیں دے سکی، اور میں نے پہلے ہی تمہاری ایک اور شادی کا سوچ رکھا تھا، تو وہ لڑکی آئمہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ گھر کی بچی ہے، اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ عفان کی وجہ سے بہت ناانصافی بھی ہوئی ہے۔ اب یہاں پر یہ ممکن ہے کہ آئمہ تو بہت خوش ہو جائے، کیونکہ وہ تو ویسے بھی ہمیشہ سے شہریار کو ہی پسند کرتی تھی۔ عفان کے ساتھ شادی تو وہ محض اس مجبوری کے تحت کر رہی تھی کہ اب وہی آپشن باقی بچا تھا، اور اس گھر میں ہمیشہ رہنے کے لیے اس گھر کا کسی ایک لڑکا پھنسانا تو بہت ضروری تھا۔ لیکن برے دن شروع ہو جائیں گے ایمل کے، اور ایمل اپنے گھر کی بربادی کا سارا قصور اینی کے کندھوں پر ڈال دے گی کہ تم اگر عفان سے شادی نہ کرتی تو آج میرا گھر برباد نہ ہوتا۔ بہرحال ناظرین، ڈرامے میں بہت انٹرسٹنگ موڑ آنے والے ہیں، کیونکہ بہت جلد آئمہ کی حقیقت بھی فاخرہ بیگم کے سامنے کھل کے آنے والی ہے، جس کے بعد انہیں یقین آ جائے گا کہ آئمہ کا اپنے بیٹے کے ساتھ نکاح کا ڈیسیژن ان کی زندگی کا بدترین ڈیسیژن تھا۔ تو ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آنے والی ایپیسوڈز میں فاخرہ بیگم آئمہ کا نکاح شہریار سے کروائیں گی یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔